علم تلوار سے بھی زیادہ طاقتور ہے، اس لیے علم کو اپنائیں، اپنے ملک میں بڑھائیں، آپ کو کوئی بھی شکست نہیں دے سکتا۔ یہ فرمان تھا قائد اعظم محمد علی جناح کا۔ لیکن افسوس کے ساتھ کیا ہم نے اپنے ملک میں علم اتنا بڑھایا جو ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ جو خواب دیکھ کر گئے تھے، جیسا پاکستان ہمیں دینا چاہتے تھے، کیا ویسا پاکستان ہم نے پایا یا نہیں؟ میں ہوں سید تابش حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جستجو۔ آج ہماری جستجو یہی ہوگی کہ اس پروگرام میں ہم جانیں کہ قائد اعظم کے فرامین پہ ہم نے کتنا عمل کیا ایز اے قوم۔ تو چلیے ہم چل کر پوچھتے ہیں عوام سے بھی اور ہمارے سینئر جرنلسٹ سے بھی کہ ہم نے کتنا عمل کیا اور ہم نے کیا چھوڑ دیا۔ موجود ہے جو ہمارے حکمرانوں کے نام پہ ہم پر مسلط ہے، وہ بالکل بھی نہیں چاہتے اس قسم کا پاکستان، کیونکہ اس پاکستان میں پھر ان کی موت ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ ہم نے جرمنی کو بھی قرض دیا اور جاپان کو بھی قرض دیا، وہی پاکستان سے قائد اعظم چھوڑ کے گئے تھے، اور آج ہم کشکول لے کر ہر جگہ پھرتے ہیں۔ تو کیا قائد اعظم کی روح تڑپتے نہیں ہوگی اپنی قبر میں کہ کام 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 اور صرف کام؟ اگر ہم صرف کام کام کرتے تو آج ہم بھکاری نہ ہوتے۔ اولین فرمان ہے وہ ہے ایمان، اتحاد اور یکجہتی۔ ایمان ہے، بے ایمانی سے بھرا ہوا معاشرہ ہے۔ نائب قاصد کی نوکری کی قیمت 18 لاکھ روپے ہے مبینہ طور پر۔ ایم این اے ایم پی اے بنتا ہے کروڑوں روپے میں، وہ ریکوری کرے گا یا خدمت کرے گا؟ جی تو ویورز اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر جرنلسٹ ہمارے منظر حسین صاحب، ان سے ذرا کچھ بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ منظر بھائی، اگر میں بات کروں کہ قائد اعظم کے فرامین اور ہم نے کیا لیا ان فرامین سے ایز اے قوم، کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں، قائد اعظم کے جہاں تک فرامین کا تعلق ہے یا وہ جو کہہ کے گئے اس پہ ہم نے رتی برابر بھی عمل نہیں کیا۔ آپ ہمارا حال دیکھ لیں، کیونکہ ہم نے قائد کے فرامین کو، ان کے جو انہوں نے فرمایا تھا اس کو بالکل بھول گئے۔ انہوں نے کہا تھا کام کام اور کام۔ ہمارے یہاں دکانوں کی حالت یہ ہے کہ صبح ہمارے پاس روشنی آ جاتی ہے، صبح 6 بجے گرمیوں میں، مطلب سورج آ جاتا ہے، بالکل۔ اور ہمارے یہاں جو کاروبار شروع ہوتا ہے وہ دن کے 2 بجے شروع ہوتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے ہماری پستی کا، کہ دنیا اس روشنی کے لیے مر رہی ہے۔ میرے جو باہر جاننے والے ہیں چائنا میں اور دوسری جگہوں پہ، ان کا کہنا ہے صرف سورج کی روشنی میں وہاں کام ہوتا ہے کیونکہ انرجی بچتی ہے۔ ہمارے یہاں 2 بجے دکاندار آتا ہے، رات کے 2-3 بجے تک بیٹھا ہوا ہے، 4-5 بجے تک بھی 5 صبح، بعض وقت تو صبح تک بیٹھا ہوا ہے۔ پوری قوم رات کو جاگ رہی ہے اور دن میں جو ہے وہ سو رہی ہے۔ تو سونے والوں کا بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ہم مقابلہ کسی سے کر پائیں گے؟ خانہ جنگی کا شکار رہا ہمارا پڑوسی ملک افغانستان، ہزاروں لوگ وہاں شہید ہو گئے، لیکن ان کی کرنسی دیکھیں آپ، ان کی ترقی دیکھیں آپ۔ وہاں پہ کوئی CSS آفیسر نہیں ہے، وہ سستا ترین ملک ہو گیا اس حصے کا۔ تو ہمارے یہاں تو جو CSS امتحانات کر رہا ہے وہ بھی اپنی مراد کے لیے، ہمارے یہاں نیشنل اسمبلی میں جا رہا ہے وہ اپنی مراد کے لیے، ہمارے یہاں کوئی صوبائی اسمبلی کا ممبر ہے وہ لوٹ مار کے لیے جا رہا ہے، اس کو عوام سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اتنے پیسے خرچ کرتے جا رہے ہیں، ہاں جا رہا ہے، اس کو ریٹرن چاہیے۔ سینیٹر بن رہے ہیں 20-30-40 کروڑ دے کے سینیٹر بن رہے ہیں، تو جو SHO 15 سے 20 لاکھ روپے دے گا وہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ اسی طرح جو MP MNA جو ہے باقاعدہ، کراچی میں بھی MP MNA کی سیٹ بیچی گئی ہیں، خریدی گئی ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے۔ تو اب کیا کہہ سکتے ہیں؟ تو قائد اعظم تو خود پریشان ہو گئے ہوں گے کہ کیا حال کیا ہے اس ملک کا بھی، کیا سوچا تھا، وہ ایک شاندار ملک ہمیں دے کے گئے تھے۔ ہم نے اس کا بیڑا غرق کرنے میں، تمام اداروں کی بات کر رہا ہوں، سب نے اپنے حصے کا کام کیا اس کو برباد کرنے میں۔ ایسا نہیں ہے صرف عوام بھائی، جیسے اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا جیسے عوام ہوگی ویسے حکمران ہوں گے، تو اس میں ہمیں شکایت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہم کیونکہ خود چور ڈاکو ہیں تو چور ڈاکو ہم پہ مسلط ہیں۔ وہی ہوگا گنڈوں میں اسکینڈل، ہمارا پرائم منسٹر $1 ارب کے لیے بھیک مانگ رہا ہوتا ہے اور ہم نے 320 ارب کا اسکینڈل ہے، تو وہی $1 ارب تو ہم نے ایسے ہی آگ لگا دی، اپنے کسانوں کو بھی ہم نے تباہ و برباد کر دیا۔ کم از کم 1000-2000 لوگوں کو آپ کو پھانسی چڑھانا پڑے گا تو یہ ملک ڈگر پہ آئے گا، ورنہ بس ایسے ہی چل رہا ہے جیسے چل رہا ہے، چلتا رہے گا۔ آپ ایک قائد اعظم کے فرامین کی اگر بات کریں تو میرے خیال سے جو ہماری آنے والی نسل ہے ان سے بھی اگر پوچھو تو ان کو نہیں پتا۔ کیا ہم نے تو ایک تو چیز یہ تھی کہ ہم نے وہ بھلا ہی دیا، ان کے کہنے کے جو انہوں نے کہا تھا نہ، اس چیز پہ عمل بھی نہیں کیا، اور میرے خیال سے بھولتے بھی جا رہے ہیں۔ تو آپ بھولیں گے نہیں، جب آپ ان کے کسی قول پر عمل نہیں کر رہے تو آپ کو بھولنا ہی پڑے گا۔
وہ سچ کی بات کرتے تھے. یہاں سچ کوئی نہیں ہے. یہاں پہ سب سے زیادہ حاجی ہیں. یہاں پہ کوئی چیز آپ کو اصلی نہیں ملے گی. دودھ اصلی نہیں ملے گا, لال مرچ اصلی نہیں ملے گی, آٹا اصلی نہیں ملے گا. تو ہم تو ملاوٹ زدہ ہو گئے, تو جھوٹ بولتے ہیں. مطلب رمضان میں وہ ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں. ہم جو فرامین تھے ان کو کیسے اجاگر دوبارہ کر سکتے ہیں, دوبارہ سے جو ہمارے چھوٹے بچے میں ہماری یوتھ ہے اس تک کس طریقے سے پہنچا سکتے ہیں؟ دیکھیں, پورا نظام درست کرنا پڑے گا. ہمیں سچ کی طرف واپس آنا پڑے گا. سخت ترین پاسبل ہے یا نہیں ہے, یا نہیں پاسبل تو دیکھیں کرنے پہ آئیں. مطلب حکومت نوٹس لے کہ صبح آپ کو ہر قیمت میں 6-7 بجے فورسز لگائی جائیں. لوٹ مار کے ڈر سے لوگ دکانیں نہیں کھول رہے ہیں. آپ اس پہ پولیس والوں کو پابند کریں. 7 بجے مارکیٹ کھل جائے, صبح 5-6 بجے یا مغرب تک, چاہے کوئی بھی ہو اس کی دکان بند ہونی چاہیے. بس سورج کی روشنی میں کام ہونا چاہیے. تمام کاروبار جو ہے, ریسٹورنٹ آخری ٹائم ان کا 11 بجے ہے. 11 بجے کا پیزا ویزا سب بند ہونا چاہیے جو دنیا میں ہے بھائی. کوئی پوری رات آپ بیٹھے رہو, یہ کوئی طریقہ ہے؟ تو وہ بند ہونا چاہیے. تمام ہوٹلوں پہ پابندی لگانی چاہیے. وہ کرمنلز بیٹھتے ہیں, وہ وہاں پہ بیٹھتے ہیں صبح فجر کے ٹائم, کیونکہ پولیس بھی تھک چکی ہوتی ہے, عوام بھی بیچارے بیزار ہو چکے. اس وقت وہ آرام سے لوٹ مار کرتے ہیں. فجر کے وقت کاروائیاں کرتے ہیں, وہ ہوٹلوں سے نکلتے ہیں. اب وہ شہریوں کو نشانہ بناتے ہیں. بگڑا ہوا ہے میرے خیال سے, تو پورا نظام ہی چینج کرنا پڑے گا. پورا نظام آپ کو تبدیل کرنا پڑے گا. سورج کی روشنی کا آپ فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں. سولر سسٹم پہ آپ ٹیکس لگا رہے ہیں. آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ سے بڑا بے شرم کوئی ہو سکتا ہے؟ ڈھونڈیں آپ ملکوں تو آپ جیسا بے شرم آپ کو ملے گا نہیں. کیونکہ آپ سورج کی روشنی کا فائدہ عوام کو پہنچائیں. آپ سوچ رہے ہیں ٹیکس لگا دیں. یعنی کے الیکٹرک جو ہے وہ نہ اس نے انویسٹمنٹ صحیح کری, ٹوٹل فراڈ کر رہی ہے وہ کراچی کے عوام کے ساتھ. کوئی روکنے والا نہیں ہے, کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے. 200 یونٹ کا بل جو ہے, میں نے جو بھرا تھا 213 یونٹ کا بل 9,200 روپے بھرا تھا. بھائی پتہ نہیں کہاں یہ مجھے, مطلب چاند سے بجلی مجھے سپلائی کر رہے ہیں. 10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے. کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہے, کیونکہ سب کے شیئرز ہیں. مافیا بن گیا. تو بھائی ہم ایک غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں. اب اللہ ہی بہتر کر سکتا ہے. ہمیں تو ہم ذہنی طور پہ غلام بننے کے لیے تیار ہو چکے ہیں, اور ہم ایک غلام قوم ہیں. ہمارا آگے پیچھے پڑوس میں دیکھیں تو لوگوں ترقیاں دیکھیں, من حیث القوم تباہی اور بربادی کے راستے پہ جا رہے ہیں. تو بہت بہت شکریہ. جس طریقے سے آپ نے سنا, منظر حسین صاحب ہمارے سینئر جرنلسٹ تھے, انہوں نے بہت اچھے اور بہت کھلے الفاظوں کے اندر یہ بیان کر دیا کہ معاملہ کیا ہے, کیوں قائد اعظم کے فرامین کو ہم لوگوں نے اڈاپٹ نہیں کیا, کیوں اس کو ابھی جو کنڈیشن ہے اس طریقے سے ہم لوگ میرے خیال سے کیا آپ اس کو واپس لا سکتے ہیں, تو کس طرح سے لا سکتے ہیں یہ بھی آپ نے سنا. یار یہاں پر اب ہمارے ساتھ اور بھی جرنلسٹ موجود ہیں, ان سے بھی ذرا بات کرتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں. چلیں, اگر میں بات کروں قائد اعظم کے فرامین اور ہماری ذمہ داریاں ایز اے قوم, ایز اے عوام کے لحاظ سے اگر میں بات کروں, تو کیا قائد اعظم سوچ کے چھوڑ کے گئے تھے پاکستان, اور کیا سوچا تھا کس طریقے کا بنے گا, ہم نے کیا ان چیزوں کو اڈاپٹ کیا یا کر رہے ہیں, یا کیا چیزیں چھوڑ دی ہم نے؟ نہیں, میں اس میں کہوں گا کہ ہم نے تو قائد اعظم کے بعد ان کا جو کچھ ان کی سوچ تھی, جو ان کی تھنکنگ تھی, جو ان کا فلسفہ تھا قائد اعظم کا, ہم نے تو اس کو رتی برابر بھی اس پہ عمل نہیں کیا. قائد اعظم کے انتقال کے بعد ہی سارا شیرازہ بکھر گیا. جاگیردار, سرمایہ دار اور وہ اپرچونسٹ, جو شاید وہ جسے ہم کہتے ہیں نا کہ گدھ, وہ لپک گئے پاکستان پہ. انہوں نے حملہ کر دیا, پاکستان پہ قبضہ کر دیا, اور وہ لوگ جو قائد اعظم کے ساتھی تھے ان کو کارنر کیا. ان کی سوچ جو آگے بڑھانے والے لوگ تھے, ان کے ساتھ کام کرنے والے لوگ تھے, جو قائد اعظم کو سمجھتے تھے, ان کے فلسفے کو, ان کی آئیڈیالوجی کو اور ساری تحریک کو سمجھتے تھے, انہیں ایک ایک کر کے چن کے باہر کر دیا. اور پاکستان کو اس طرح انہوں نے مفلوج کر دیا کہ پھر جو نسل ابھری اس کے پاس قائد اعظم کی آئیڈیالوجی تھی ہی نہیں, بالکل بھی نہیں تھی. ہم نے اس پہ کوئی عمل نہیں کیا, نہ ہمارے حکمرانوں نے عمل کیا, اور نہ نیچے لوگ جو عمل کرنا چاہتے تھے, جو سمجھتے تھے کہ قائد اعظم کیسا پاکستان چاہتے ہیں, پاکستان جیسا بننا چاہیے تھا, ہم اس سے بہت دور, کوسوں دور چلے گئے. قائد اعظم کا وہ ایک سب سے بڑا فلسفہ کہ ایک لبرل حکومت ہو, رواداری ہو, یہاں پہ ایک جیسے لوگ ہوں, ہندو, مسلم, سکھ, عیسائی سارے پاکستان میں ایک جیسے رہیں, تمام مذاہب کے لوگ مل جل کر رہیں. وہ دور دور تک اس کا کہیں نام و نشان نہیں ہے. قائد اعظم کی آئیڈیالوجی پوری دفن ہو گئی, اور پھر انتہا پسند آ گئے, مذہبی جنونیت آ گئی, اور اب قائد اعظم کا وہ پاکستان جس کا کبھی تصور تھا, جو کبھی دیکھا تھا, جس مقصد کے لیے پاکستان بنا تھا, اب وہ دور دور تک کہیں نظر نہیں آتا. اب ہم ایک ہجوم میں قوم, ایک جیسے یہ آپ نے تو حکمرانوں کی بات کری, جس طریقے کا بعد آیا,
پھر کیا ابھی میں دیکھتا ہوں کہ قوم سے بھی اگر میں پوچھوں تو ہماری جو عوام ہے اس کو بھی بالکل بھی نالج ہے، مطلب قائد اعظم کے بارے میں اگر میں کچھ سوال کروں یا ان کی آئیڈیالوجی کے بارے میں سوال کروں تو وہ شاید ابھی آپ سمجھتے ہیں کوئی ایسا قوم کے اندر یا پھر ایسا کوئی لیڈر کوئی رہا ہے یا پھر آئے میں گا؟ نے کیا کہا آپ کو ہاں کہ ابتدائی دنوں میں ہاں ابتدائی دنوں میں ہی وہ تمام لوگ جو قائد اعظم کے فلسفے کو، ان کے سوچ کو، ان کی تھنکنگ جو تھی، جو قائد اعظم کا ایک تصور پاکستان تھا، جو لوگ سمجھتے تھے، انہیں کارنر کر دیا گیا اور آہستہ آہستہ وہ نسل پوری ختم ہو گئی. شاید اب میں نہیں سمجھتا ہوں کیونکہ میں ایک فیلڈ کا آدمی ہوں، بہت زیادہ میرے معاملات رہتے ہیں. میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا ہمارے بڑے اچھے پاکستان کے قائد اعظم پہ بڑے وہ تھے، اتھارٹی تھے، اور وہ ابھی حال ہی میں کچھ 6 مہینے پہلے ان کا انتقال ہوا. اگر وہ ہوتے اور آپ سے ملاقات ہوتی تو وہ 1 گھنٹے کا پروگرام تو آپ ایسے فلبدی ہو جاتا ان کے ساتھ. اتنے بڑی وہ تھی قائد اعظم پہ، وہ لائبریری تھی. ایسے وہ آخری آدمی تھے میرا خیال ہے شہر میں، کراچی شہر میں، کہیں اور ہوتے نہیں. اب نہیں ہے. پھر تیسری جنریشن ہے، آپ یہ دیکھیں نا، تھرڈ ادھر ہے. تیسری ہم دوسری، اب ہمارے پاس تیسری جنریشن ہے ایسا ہی. جس وقت 30 35 40 سال کے لوگ ہیں. ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں. ان کو تو وہ پاکستان کی جو پڑھائی جاتی ہے تاریخ پاکستان، وہ بھی اب نہیں پڑھائی جاتی. نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب یہی نہیں پتہ. اب صرف ہم 23 مارچ اور 14 اگست کو ہی قائد اعظم کا ذکر سنتے ہیں یا ان کا فلسفہ سنتے ہیں. اس کے علاوہ کہیں دور دور تک کہیں نظر نہیں آتی ہمارے نصاب میں، ہماری کتاب میں، ہماری کسی اور، یا کہیں کوئی مذاکرہ ہو گیا کسی جگہ، کبھی یہ بھولا بھٹکا کسی نے ہمیں قائد اس اعظم وقت کو کیا یاد کرنا کیا. چاہیے کہ ان کی آئیڈیالوجی کو لے کے چلیں یا دوبارہ سے اپنائیں یا ہمارے حکومت کو اگر چاہیے یا یہ کیا ایسا نظام بالکل کر ٹھیک سکتے کہا ہیں آپ ہم نے. لوگ؟ ٹھیک کہا. یہ نیچے کا کام نہیں ہے ہاں. میرا، آپ کا، عام عوام کا کام بالکل. نہیں ہے. صحیح. یہ کام حکمرانوں کا ہے کہ وہ اس کو ریوائول جسے کہتے ہیں نا، وہ ریوائول ہو قائد اعظم کے فلسفے کو، قائد اعظم کی تحریک کو، قائد اعظم کے تصور کو اور دوبارہ سے نصاب میں لائے، کتاب میں لائے، اس میں مذاکرے کرے، کانفرنس کرے، کالجوں میں خاص طور پہ، اسکول اور کالجوں میں، مسجد میں صحیح ہے. جو کہ نئی نسل کو آپ کو بالکل. بتانا ہے. تو اس کے لیے پھر اسکول، کالجز جو ہے، یونیورسٹیز جو ہے، ان کو استعمال کرنا پڑے گا اور ایک نئے سرے سے. مگر اس کے لیے بڑا حوصلہ چاہیے، ہمت چاہیے، کیونکہ اب جو کچھ لوگ موجود ہیں جو ہمارے حکمرانوں کے نام پہ ہم پر مسلط ہے، وہ بالکل نہیں چاہتے. وہ بالکل بھی نہیں چاہتے اس قسم کا پاکستان، کیونکہ اس پاکستان میں پھر ان کی موت ہے. ٹھیک ہے نا. آپ پھر وہی والی بات ہے کہ آپ اسٹارٹنگ میں کتنی مشکلوں سے تو یہ بات چیزیں ختم کریں گی اور پھر دوبارہ سے تو یہ بات ہے کہ پھر وہ کہیں نظر نہیں آئیں گے. اگر ہم قائد اعظم کے فلسفے پہ چلیں گے، تصور پاکستان پہ چلیں گے اور قائد اعظم کی آئیڈیالوجی پہ چلیں گے، تو پھر وہ لوگ نظر نہیں آئیں گے جو اس وقت ہے. سیدھی بات ہے جناب. اور وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے. کوئی اپنی موت نہیں چاہتا اپنے ہاتھ سے. لہذا یہ جو آپ کا کہنا ہے یہ ایک خیال تو ہو سکتا ہے، لیکن عملی طور پہ بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے، بہت بڑا کام ہے دوبارہ اٹھانا اس کو. اور بہت فنڈ چاہیے، ایک بڑی تنظیم چاہیے، حکومت کی سرپرستی چاہیے، اور پورے پاکستان میں. یہ نہیں کہ کراچی، حیدرآباد میں آپ یہاں نہیں، پورے پاکستان میں، کراچی سے لے کے پشاور تک تمام یونیورسٹیوں میں اس کو نصاب میں ڈالا جائے، اس کو لکھا جائے، ان پہ بار بار مذاکرے کی جائے، نئی نسل کو بار بار سمجھایا جائے، نئی نسل کو دماغ میں ڈالا جائے کہ قائد اعظم چاہتے کیا تھے، قائد اعظم کیسا پاکستان چاہتے تھے، اور ان کو بتایا جائے کہ ایسا چاہتے تھے. یہ نہیں کہ کیسا چاہتے تھے، ایسا چاہتے تھے، ایسا چاہتے تھے. وہ دماغ میں بچوں کے، نئی نسل کے بیٹھے گا تو پاکستان پھر جا کے 15 سال اور 20 سال کے بعد ویسا بنے گا جیسے قائد اعظم چاہتے تھے. بہت 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 شکریہ. تھینک یو سو مچ. یہاں پر میرے خیال سے بہت اچھے طریقے سے، بہت کلیئر طریقے سے انہوں نے بتا دیا ہے یہاں پر. جی ناظرین کرام، ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں تنویر آفریدی صاحب، جو کہ جرنلسٹ بھی رہے ہیں اور اچھے سنگر بھی ہیں، کمپوزر بھی ہیں. کچھ معلومات کرتے ہیں، کچھ بات کرتے ہیں ان سے قائد اعظم کے بارے میں. سر، قائد اعظم ایک ویژن چھوڑ کے گئے تھے، کیسا پاکستان چاہتے تھے اور کیا عوام نے اس وقت حاصل کیا ان سے، کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ ہائے، قائد اعظم ویژن بھی دے کر گئے اور پاکستان بھی دے کر گئے، اور جیسا وہ پاکستان چاہتے تھے ویسا تو یہ بالکل بھی نہیں ہے، اور ویسا تو ان کے انتقال کے بعد سے ہی بتدریج ختم ہونا شروع ہوا، اور پھر اس کے بعد یہ ہر ایک کی مرضی کا پاکستان ہو گیا. قائد اعظم کا پاکستان نہیں ہے. جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے یا ہمارے بزرگوں نے 2 قومی نظریے کے بعد جو ایک خواب دیکھا تھا، جو ایک ملک وہ بنانا چاہتے تھے، وہ یہ ملک نہیں ہے. ٹھیک ہے. آج بڑے افسوس کی بات ہے، ہمارے قائد محترم کی جو فرمان میں سمجھتا ہوں اولین فرمان ہے، وہ ہے ایمان، اتحاد اور یکجہتی، یا نظم و ضبط یا تنظیم. تو یہاں پر آپ دیکھ لیجئے، ایمان ہے، بے ایمانی سے بھرا ہوا معاشرہ ہے.
नायब कासिद की नौकरी की कीमत 18 लाख रुपए है मुबैना तौर पर, ठीक है। और MNA MPA बनता है करोड़ों रुपए में, सेनेटर बनता है करोड़ों रुपए में, ठीक है, बल्कि 100 करोड़ प्लस में सेनेटर बनता है। तो ईमान कहाँ, वो रिकवरी करेगा या खिदमत करेगा? ये बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। तो ईमान तो गया, जो बस- करोड़ों रुपए के अंदर जी। सेनेटर या वो बनता है, वो जी। वापस आ गए, वो क्या आवाम की वो खिदमत तो नहीं देगा करेगा? क्या? वो देगा क्या? वो तो व्यापार करेगा, पहले अपने पैसे रिकवर करेगा, ठीक है जी। तो कोई सरकारी महकमा शायद ही ऐसा हो या उसमें चंद अल्लाह के वली हों ऐसे जो रिश्वत नहीं लेते, यानी वो रिश्वत जिसके बारे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि लेने और देने वाला दोनों जहन्नुमी है, ठीक है। और धड़ाधड़ जहन्नुम कमाने में लगी हुई है सुबह से लेकर शाम तक कौम, ठीक है जी। यहाँ की ताजिर बिरादरी को देखें, मिलावट, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, ओवर चार्जिंग, बिल्कुल। मेडिसिन के व्यापार में चले जाएं, एक्सपायर मेडिसिन, जाली अद्वियात, कौन सा धंधा है जो नहीं हो रहा, और सब हाजी साहिबान होते हैं और सब माफिया की एक शक्ल इख्तियार किया हुआ है इख्तियार सबने। कर चुके हैं, ठीक है जी। उसके बाद आप स्पोर्ट्स में आ जाइए तो मैच फिक्सिंग की बातें हम सुनते हैं। अब कौम के लिए नहीं खेल रहा कोई, अब पैसे के लिए खेल रहे हैं लोग। लॉबी सिस्टम। मैं कहता हूँ कि कायद आज़म के जो फरमान थे उनके बिल्कुल मुखालिफ समत में चल रही है कौम, और नतीजा यही है कि हम जब बिज़नेस में नए नए आए थे तो मेरे ख्याल है 50-60 रुपए का डॉलर था, आज वो 275 रुपए का है। तो हमने अपनी आँखों से अपने आप को डूबते हुए, खुद अपने आप को, किसी और को नहीं, अपने आप को डूबते हुए देखा है। अब इतने से रह गए हैं, सिर्फ हमारी नाक बहारे और हम सांस ले पा रहे हैं, वो भी उस परवरदिगार का करम है कि हम सांस ले रहे हैं। तो बहुत बड़े इनकलाब की ज़रूरत है, बिल्कुल वैसे ही इनकलाब की ज़रूरत है जैसा ईरान में आया था। मैं समझता हूँ कि एक बड़ा इनकलाब के बग़ैर ये मुल्क कभी भी पटरी पर नहीं चढ़ सकता। आपको बहुत बड़े पैमाने पर करप्शन का खात्मा करना पड़ेगा। उस इनकलाब के लिए जिस ईरान की बात आप कर रहे हैं, ईरान की ऐलान कर, उसके लिए ऐसा लीडर भी मेरे ख्याल से होना चाहिए। हाँ, फिर वो तो कायद आज़म वो भी जैसे अल्लाह का लीडर भी वली होना था, चाहिए। वो वली था अल्लाह का। और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी अल्लाह की अता थे। वो जो हमारे तहरीक पाकिस्तान के जो रहनुमा थे वो अल्लाह की अता थे, ठीक है ना। और हमने बतदरीज लीडरशिप क्राइसिस पैदा किया है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की शहादत के बाद से लेकर अब तक हमने बतदरीज लीडरशिप का रास्ता रोका है। अभी जो एक लीडर जो आया था जिसको लोग बड़ा लीडर महात्मा समझते हैं, वो भी प्लांटेड लीडर था। लीडर जो अल्लाह पैदा करेगा, जो ऑर्गेनिक लीडर होगा, लीडर वही आएगा और वही इस मुल्क को बहरान से निकालेगा। मुल्क तो देखें अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर बना है, ठीक है। यहाँ पर शहदाए करबला से प्यार करने वाले मौजूद हैं। ये पंजतन के अक़ीदतमंदों का मुल्क है, ठीक है। ये औलिया कराम की सरजमीन है। ख़त्म तो किसी का बाप भी नहीं कर सकता इसको, ठीक है। ये कायम रहेगा इंशाअल्लाह, हमेशा कायम रहेगा, हमारे बाद भी रहेगा और उसके बाद भी रहेगा। लेकिन निज़ाम ठीक करने की ज़रूरत है और बहुत कुर्बानी चाहिए। कुछ ऐसा कर सकते हैं कि जो कायद आज़म के फरामीन थे उनको दोबारा से उजागर किया जाए। ऐसा उसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा इस वक्त? देखें, हमें याद पड़ता है कि कायद आज़म के जो फरामीन थे, हम ख़बरनामे से पहले रोज़ाना एक देखते थे टीवी पर। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है जी। हमारे बचपन में आपने तो शायद वो दौर नहीं देखा होगा, लेकिन हमारे बचपन में रोज़ एक फरमान हम देखते थे और वो हमें याद हो जाता था। हमारे बच्चों के पास ऐसी कोई सहूलत नहीं है, तो हमारे जो बच्चे हैं माफ़ कीजिएगा, हमारे जो बच्चे हैं वो डोरेमोन देख रहे हैं और वो जो है वो BTS के फॉलोअर हैं। हाँ, बिल्कुल। वो कहते हैं हम BTS आर्मी हैं। वो पाक आर्मी उनको पता ही नहीं है, वो BTS आर्मी बनने के चक्कर में पड़े हुए हैं। हमारे बच्चों के जहनों में कोरिया ऐसा ओवरवेल्म कर चुका है उनको कि वो परेशान हो गया उनमें कि यार ये कोरिया कहाँ से बीच में आ गया। वो तो हमारे जोग्राफिया में भी कहीं नज़दीक नहीं आता। कोई आप चाइना वाइना की बात कर लेते, कोई ईरान अफगानिस्तान की बात कर लेते, कोई करीब में रहते हैं। हाँ, तो हिंदुस्तानी अदाकारों से इंस्पायर होना तो समझ में आता है कि चलो वो पड़ोसी है, हमारे जैसी शक्लों के लोग हैं। ये कोरिया बीच में कहाँ से आ गया?
تو لوگوں نے اپنے ملکوں کے لیے، اپنی قوموں کے لیے، اپنے کلچر کے لیے اسپیس حاصل کی ہے، چھینی ہے آپ سے، اور ہم اپنے کلچر کو تباہ کرنے میں لگے ہوئے، ہم اپنے کلچر کو مٹانے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو بہت سارے انقلاب، اب قائد اعظم کے جو فرامین ہیں ان کی اب جذبات کی رو میں بہہ گیا تھا، تو وہ آپ کو روزانہ تمام چینلز پر اور روزانہ جو ہے وہ ہر نیوز بلیٹن سے پہلے قائد اعظم کا ایک فرمان آپ کو چلانا چاہیے۔ اسی طریقے سے احادیث ریپیٹ کرنی چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ آپ کے بڑوں نے آپ کو کیا کہا تھا۔ یہ ہمارے ہیروز ہیں، یہ اور ہمارے یہ ہیروز ہیں، اور ان کی جو باتیں تھیں، ان کی اگر اکثر میں نے دیکھا نیلسن منڈیلا کی جو کوٹس تھے وہ بھی شیئر ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن قائد اعظم کے کوٹس اب کوئی شیئر نہیں، پہلے ایک ٹائم پر پھر بھی دیکھنے میں آتے تھے، لیکن اب تھوڑے تھوڑے کم ہوتے چلے گئے۔ ترجیحات بدل گئی نا، آپ کو قائد اعظم کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو نئی گاڑی چاہیے، آپ کے اے سی چاہیے، اور آپ کو الائٹ فیسلٹیز جو آپ کی زندگی میں ہیں وہ چاہیے، آپ کو آئی فون چاہیے، آپ کو قائد اعظم نہیں چاہیے۔ تو جن قوموں کو اپنی قیادت سے محبت ہوتی تھی، اپنے رہبروں سے محبت ہوتی تھی، اپنے رہنماؤں سے محبت ہوتی تھی، اپنی ملت سے، اپنے ملک سے محبت ہوتی تھی، تو وہ لوگ یہ سب چیزیں یاد کرتے تھے۔ یہ ان غیرت مند قوموں کی باتیں، ہم کو تو عجیب بتدریج بے غیرت بنایا جا رہا ہے، چیزوں مٹیریلسٹک کر دیا ہے۔ ہم مٹیریلسٹک لوگ نہیں ہیں، ہم تو مطلب شہداء کے فالوورز ہیں، ہم تو جان دے کر ملک کے لیے خوش ہونے والے لوگ ہیں، ہم شہیدوں پہ آنسو بہانے والے لوگ نہیں ہیں۔ لیکن اب ہم پتہ نہیں کیوں ہم سے وہ والے جذبات چھین لیے گئے آہستہ آہستہ، اور ہمیں مٹیریلسٹک کر دیا گیا۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے تھینک یو سو مچ، بہت اچھی طریقے سے بتایا۔ آپ نے سنا گفتگو کہ کس طرح سے کسی ایک پوائنٹ کو بہت اچھی طریقے سے اجاگر کیا، ہم کیوں نہیں پاکستان کے اندر اب قائد اعظم کے فرامین پہ عمل کر رہے ہیں، کیوں نہیں کر رہے، یہ اچھا بہت طریقے سے بتایا۔ لیکن اب ہمیں اور بھی آگے لوگوں سے بات کریں گے، ابھی وقت ہوا ہے چھوٹے سے بریک کا، کہیں مت جائیے گا، ہم ابھی ویلکم بیک ٹو دا شو ناظرین کرام۔ جس طریقے سے ہم نے آپ کی گفتگو سنائی، ساری باتیں کہ قائد اعظم کے جو فرامین تھے وہ اب کیا آپ ہم لوگ فالو کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، اس کے حوالے سے ہم نے ہمارے ساتھ آج بات کرنے کے لیے موجود ہیں ایم کے ینگسٹ رکن سید اعجاز الحق۔ ان سے ذرا بات کرتے ہیں، کچھ معلومات کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں، کیا کہنا چاہیں گے۔ سر پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ کو ٹائم دینے کے لیے۔ سر جو ایم کا ایک تو نظریہ تو ویسے ہی ہے، لیکن میں اگر بات کروں قائد اعظم محمد علی جناح جو نظریہ دے کر گئے، جو فرامین تھے، کیا اس کو فالو کیا ایز اے عوام کے بارے میں اگر میں بات کروں ایز اے یوتھ؟ دیکھیں، یقیناً جس پارٹی سے میں بلانگ کرتا ہوں ایم کیو ایم پاکستان، اگر اس کی بات کریں تو قائد اعظم کے فرامین کے حوالے سے ہمارا ایک دعویٰ ہے، ہمارا ایک ماننا دنیا سمجھتی ہے کہ ہم بانیانی پاکستانوں کے اولاد ہیں۔ تو یقیناً جب کراچی شہر میں بسنے والا ایک شہری قائد اعظم کے فرامین، ان کے فرامودات کے اوپر فالو کرتا ہے، یقیناً پاکستان کی ترقی ہو، وہ تعلیم کے حوالے سے بات ہو، اور دنیا میں پاکستان کو اجاگر کرنے کے حوالے سے ہو، نام پھیلانا ہو، اس میں کراچی کی یوتھ پیش رہتی ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں کراچی کی یوتھ، پاکستان کی یوتھ مایوس ہوئی ہے۔ اگر ہم قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی فرامین کو دیکھیں، فرامودات کو دیکھیں، اگر اس کے اوپر ہم پیر عمل ہوتے ہیں تو یقیناً پاکستان جو ہے وہ ترقی کی طرف گامزن ہوگا۔ کراچی شہر قائد کا شہر کہلاتا ہے۔ آج کراچی شہر میں جو معاملات ہیں، آج آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ ایم کیو ایم کا سلوگن بھی ہے کہ کراچی شہر میں جو یوتھ بستا ہے اس کو نوکریاں نہیں ملتی۔ تو یقیناً آپ ریشو دیکھ لیں، پچھلے ایک سال کے اندر غالباً اگر میں کوئی غلط نہیں ہوں 7 سے 8 لاکھ لوگ جو ہیں وہ اس پاکستان سے باہر چلے گئے۔ یقیناً وہ کوئی اوور ایج تو نہیں ہوں گے، سارے یوتھ ہوں گے۔ تو پاکستان کو ترقی کی طرف گامزن کرنے کے لیے، کراچی شہر کو ترقی کی طرف گامزن کرنے کے لیے، اور پاکستان کے نام کو پورے دنیا میں روشن کرنے کے لیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو قائد اعظم کے فرامودات ہیں، جو فرمان ہیں، ان کے اوپر ایک دفعہ ہمیں دوبارہ عمل کرنا چاہیے۔ ہاں، اس طرح نہیں کر سکتے کہ ہم گلی محلوں میں کریں، یقیناً سرکاری طور پر یہ بات ہونی چاہیے اور قائد اعظم کے فرامودات کے اوپر عمل پیرا ہونا چاہیے، جس سے نہ صرف ہماری جو یوتھ ہے وہ پھلے گی پھولے گی اور آگے بڑھے گی، اور یقیناً آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب یوتھ آگے بڑھے گی تو پاکستان بھی آگے بڑھے گا اور پاکستان ترقی کی راہوں میں گامزن ہوگا۔ اور یقیناً جب یہ تمام چیزیں ہوں گی تو جب چیزیں جا کے ریلیٹ ہوتی ہیں جرائم کرائم سے، جب آپ یوتھ کو ٹائم دیں گے، یوتھ کو موقع دیں گے، یوتھ کو اپرچونیٹیز دیں گے، اور یہ تمام چیزیں بھی حل ہوں گی انشاءاللہ۔ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی جس طریقے سے بات کی جائے کہ قائد اعظم کے جو فرامین تھے، جو قائد اعظم پاکستان دیکھنا چاہتے تھے، وہ تو میرے خیال سے ایک سائڈ ہو گیا ہے، جس طریقے سے آپ نے بتایا کہ بہت کم چیزوں میں ہے نظر آتا ہے، کیا اس چیز کو ہمارے پولیٹیشنز جو ہیں، جیسے آپ بھی
रुकन असम्बली हैं, तो वहाँ पर जाके इसके ऊपर कोई इशू एक करारदाद पेश की जाए कि जितने भी कायदे आज़म से रिलेटेड जो उनके अक़वाल थे, जो वो पाकिस्तान देखना चाहते थे, उन्हीं चीज़ों को दोबारा से रेज़ किया जाए और ताकि यूनिवर्सिटीज़ में और लेक्चर के अंदर भी बताया जाए हमारी आने वाली नस्लों को कि कायदे आज़म ने क्या हमारे जो फरामीन थे उनके और क्या देखना चाहते थे, किस तरीके का यकीन आपके इल्म में होगा जो कन्वीनियर एमक्यूएम पाकिस्तान है डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई, उनका ये स्लोगन है, जब वो हमारे बड़े हैं तो यकीनन उनका जो स्लोगन है वो हमारा पार्टी स्लोगन है, हमारा स्लोगन है। वो कहते हैं कि हमें नया पाकिस्तान नहीं चाहिए, हमें कायदे आज़म का पाकिस्तान चाहिए। तो यकीनन कायदे आज़म के फरामीन पे, कायदे आज़म के फरामुदात पे वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं जिससे पाकिस्तान तरक्की कर सकता है। और हमारी जो जद्दोजहद है वो यकीनन नए पाकिस्तान के लिए नहीं है, हमारी जो जद्दोजहद है वो टोटली कायदे आज़म के पाकिस्तान के लिए है। और हम जो काम कर रहे हैं, चाहे वो MNA के सतह पर हो, चाहे MP के सतह पर हो, जितने पार्लियामेंटेरियन हैं जो आवाम के वोटों से, कीमती वोटों से मुंतखब होकर आज असम्बलियों के फ्लोर तक पहुंचा है, हमारा ये मानना है, मेरी जमात का ये मानना है, मेरा ये मानना है कि जब हम कायदे आज़म के फरामीन के ऊपर, फरामुदात के ऊपर अमल पेरा होंगे तो पाकिस्तान तरक्की करेगा, कराची तरक्की करेगा। और यूथ जो आज पाकिस्तान के मसाइल से बेजार होकर बाहर जा रही है, तो यकीनन जब आप कायदे आज़म के फरामुदात को पढ़ते हैं, समझते हैं, तो उसके अंदर आपको तमाम मसाइल के हल नज़र आएंगे। और उनके फरामुदात पे जब हम अमल पेरा होंगे तो यकीनन खुशहाली आएगी। और जब खुशहाली आएगी तो यूथ भी यहाँ मौजूद होगा, यूथ को आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा इंशाअल्लाह। तो बेहतर सोल्यूशन यही है जो आपके प्रोग्राम का स्लोगन भी है, हमें कायदे आज़म के फरामुदात पे और फरामीन पे अमल पेरा होना चाहिए, और यही पाकिस्तान की तरक्की के लिए दामिन और राह रास्त है। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर जिस तरीके से हमारे अपने लोगों को बताया कि पाकिस्तान MQM पाकिस्तान के यंगेस्ट रुकन असम्बली यहाँ पर हमारे साथ मौजूद थे। इनसे मैंने बात करी, आगे और भी हम बात करने आपसे बात करेंगे इनसे। जी नाज़रीन, हमारे साथ MQM के रहनुमा शारिक जमाल साहब मौजूद हैं, इनसे भी ज़रा कुछ बात करते हैं। सर, अगर मैं बात करूँ MQM का नज़रिया, तो जैसे हमने पहले भी बताया तो वो तो है, लेकिन एक कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो नज़रिया देखा, जो पाकिस्तान देख कर गए थे, वो चाहते थे कि ऐसा पाकिस्तान हो, क्या वो पाकिस्तान इस वक्त मौजूद है वैसा या नहीं है, और अगर नहीं है तो फिर क्यों नहीं है, उसकी क्या वजूहत है? देखिए, MQM का जो आपने बोला कि MQM का नज़रिया और कायदे आज़म का नज़रिया, तो MQM का जो नज़रिया है वो कायदे आज़म के नज़रिए से बहुत मिलता है। कि कहते हैं ना, जब हम आए थे तो पाकिस्तान बना था। देखिए, माशरे में बहुत बिगाड़ है, हमें इंडिविजुअली अपना एहतसाब करना चाहिए। हम सब सही होंगे तो ये माशरा सही होगा। देखिए, कोई भी माशरा अगर कायदे आज़म के नज़रिए के लास्ट से, आपने मुस्तफ़ा भाई की एक तकरीर सुनी होगी सूद पे, तो आप ये देखिए ना कि हम कायदे आज़म के जो कवानीन है, तो उसमें कायदे आज़म ने सूद के बारे में क्या कहा था जब पाकिस्तान बना था, हम नहीं फॉलो कर रहे। देखिए, हमारी तरक्की जब तक नहीं हो सकती जब हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेके मोहम्मद अली जिन्ना और उसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का आइन जो उन्होंने बताया था, जिसमें सूद और ये, क्योंकि हम जो डायरेक्टली जंग लड़ रहे हैं वो अल्लाह और उसके रसूल से लड़ रहे हैं। ठीक है, हमें ये कवानीन को दुरुस्त करना चाहिए। जो कवानीन क्या यार, पाकिस्तान के आइन में लिखा है, जब हम आइन को ही फॉलो नहीं करेंगे और ये वो आइन है, तो लाजमी वो आइन भी जो बनाया गया था वो कायदे आज़म की जो पॉलिसी थी पाकिस्तान बनाने पे, उन्हीं को देखते हुए, उसको मद्देनज़र रखते हुए बनाया गया ना। तो देखिए, जब तक हम नहीं कर सकते, जब तक हम अपने बड़ों के, अच्छे बड़ों के बात को तस्लीम नहीं करेंगे और उसको फॉलो नहीं करेंगे। सर, अभी जैसे अगर ये तो बहुत अच्छी बात हो रही है बिल्कुल, लेकिन अगर मैं बात करूँ कि हम उन फरमानों को जो कायदे आज़म ने ख्वाब देखा पाकिस्तान बनने के, वो हम मेरे ख्याल से बहुत छोड़ गए। हमने कुछ ऐसा लगा कि बीच गैप आया बहुत ज़्यादा, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उन फरमानों को भी शायद भुला दिया जा रहा है अगर देखा जाए तो। या तो ऐसे आपको नहीं लगता कि कॉन्फ्रेंसेस होने चाहिए, या फिर यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के टाइम पर के, या फिर ऐवानों के अंदर भी इसको आवाज़ उठाई जाए कि हमारे जो बाबा कौम है, हमारे जो कायद थे, तो उनकी काविशों को भी याद रखा जाए और उनके फरमानों को भी याद रखा जाए? देखिए, असल में हमारे यहाँ मसला यही है कि आपको याद होगा, शायद हमने तो 14 नकात पढ़े, अब तो हमें ये भी नहीं पता कि पता नहीं बच्चों को पढ़ा भी नहीं पढ़ा रहे हैं वो 14 नकात। देखिए, इसके अलावा हमने क्या पढ़ा रहे हैं बच्चों को, नहीं पढ़ा रहे, हम नहीं बता रहे पाकिस्तान के बारे में, हम कायदे आज़म के बारे में नहीं बता रहे। ठीक है, अगर आपके कोर्सेज़ में ये चीज़ें शामिल नहीं हैं, दूसरी चीज़ें नहीं हैं, ठीक है, दुनिया आगे निकल गई है, जिद्दत आ गई है, लोग स्कॉलरशिप पे जा रहे हैं, दूसरी चीज़ों पे जा रहे हैं, कोर्सेज़ कर रहे हैं, हुनर सीख रहे हैं। ठीक है, एक चीज़ें दुनिया के साथ चलना चाहिए, जो वो भी नहीं चल रहे। ठीक है, हमारे पास उसकी भी कमी है, हमारे पास कोई स्किल्स नहीं है, कोई ऐसी स्किल्स की यूनिवर्सिटी नहीं है, कॉलेज नहीं है।
ٹھیک ہے، مگر جو آپ بول رہے ہیں کم از کم نہیں ہے تو یار ایسے ایونٹ کرانے چاہیے. بہت ساری این جی او جو میں جو سمجھتا ہوں کہ دیکھیں آپ کراچی میں بہت ساری این جی او جو سڑکوں پہ بیٹھا کے کھانا کھلا رہی ہے. یار آپ نے کھانا کھلانا ہے نا تو آپ کوئی اب جگہ لو, اس کو بناؤ ذرا عزت سے بیٹھ کر. سڑک پہ کھلانے کا مقصد ہے مارکیٹنگ, کیا مارکیٹنگ ہو رہی ہے, اس سے معاشرہ درست نہیں ہو رہا بھائی. آپ صرف مچھلی کھلا رہے ہو اس کو مچھلی پکڑنا سکھاؤ یار, کہ وہ مچھلی پکڑنا سیکھے گا تو بھائی وہ کھلانے والا بن جائے گا 10 لوگوں کو. تو دیکھیں یہ پروگرام وہ کریں نا, وہ بتائیں, وہ ہماری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں بتائیں, اس کی کانفرنس رکھیں. انہوں نے ہمارے آخری نبی نے کیا فرمایا, ان کی کیا حدیث ہیں, ان کا کیا سنت تھی, کیا طریقہ کار تھی, قائد اعظم کے بارے میں بتائیں, یہ بتائیں, علامہ اقبال کے بارے میں پڑھائیں, اس کی کانفرنس کریں, نہ کہ دوسری چیزوں میں پیسہ ضائع کریں. یار دوسری چیز آپ کو پتہ ہے صرف ایز اے مارکیٹنگ بیس چل رہی ہے, ہماری مارکیٹنگ ہوگی. اب جس طریقے سے اگر میں بات کروں گا شارق بھائی کہ ابھی جس طریقے سے ایم کیو ایم کی وجود میں آئی, دوبارہ سے ایک پاورفل دوبارہ ایک دکھا کہ یار پاور میں دوبارہ سے ایم کیو ایم آ گئی, کیا آپ کو ایم کیو ایم کو اس کے ایوانوں کے اندر بھی یہ آواز اٹھانی چاہیے اس کے لیے؟ دیکھیں بالکل ایم کیو ایم کو اٹھانا چاہیے. اللہ پاک نے ایم کیو ایم کو طاقت واپس دی ہے, اس طاقت کو ہم پوری کوشش کر رہے ہیں, ہماری قیادت بھی پوری کوشش کر رہی ہے کہ اس طاقت کو صحیح اور ٹھیک طریقے سے استعمال کیا جائے, کہ جس میں لوگوں کی فلاح بھی ہو, جس سے ہماری بھی آخرت اچھی ہو. ہمیں اللہ سے پوری امید ہے, ہم بہتر کریں گے اور ہم آواز اٹھائیں گے اور اٹھا رہے ہیں. جیسے آپ کو میں نے بتایا کہ مصطفیٰ بھائی نے ایک اسپیچ کری سود کے حوالے سے. اور دیکھیں ابھی بتاؤں مسئلہ کیا ہے ہمارے عوام کے ساتھ مسئلہ, اگر ہم ان چیزوں پہ جائیں گے نا قائد اعظم کے, وہ کہیں گے یار میرے گھر پہ بھی کھانے کو نہیں ہے, ٹھیک ہے, میرے گھر میں بھی وہ ہے, میرا بچہ موبائل لوٹ رہا ہے, اس کو گولی ماری جا رہی ہے, آپ بولو قائد اعظم نے کیا فرمایا, یہ اس کے لیے اپلائی کرو. ٹھیک ہے, ہم انشاءاللہ ہر چیز کے بعد جب پالیٹکس پہ یہی ہمارے جو وہ ہیں ان کے اوپر بھی تو اس کو سب سے پہلے تو انہیں کو فالو کرنا ہے. بالکل, مگر یہ دعا کریں کہ ہم جو ایوان میں پہنچے, اللہ نے ہمیں پہنچایا ہے, ہم کم از کم ان کو فالو کر لیں. جب ہم فالو کر لیں گے نا تو ہم آٹومیٹک نیچے والے پہ اپلائی کر دیں گے. تو ہم نیچے والوں کو جو ہمارے ووٹر ہیں, سپورٹر ہیں, ایکس وائی زیڈ کوئی بھی لوگ ہیں جو کس پارٹی سے بھی تعلق رکھتے ہیں تو ہمارے لوگ نا مسلمان ہیں, ہم سب ایک نبی کی امت ہیں, نبی کے بانی پاکستان کی اولاد ہے, ایک نبی کی امت ہے. تو جب ہم دعا کریں گے, ہم ان کے اوپر جو ایوان میں ہم لوگ پہنچے نا, ہم اپنے اوپر یہ اپلائی کر لیں کہ ہم نے کس راہ پہ چلنا ہے, کس سیدھی راہ پہ, یقین کریں معاشرہ صحیح ہو جائے گا. لوگ آپ کو دیکھیں گے, دیکھیں لوگ مایوس بھی ہیں, ایسا نہیں ہے کہ ٹوٹل لوگوں کی غلطیاں ہیں یا لوگ وہ ہیں, لوگ مایوس ہیں, لوگ اس سیاست سے مایوس ہو گئے. وہ ہر کسی کوئی آتا ہے سب بول بچا, اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسا پاکستان نہیں دیکھا تھا نا. دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے کہ صرف بولنا اور کرنا کچھ نہیں, آگے بیٹھ جانا الیکشن جیت کے. ایک ہوتی ہے کوشش. دیکھیں ہم مسلمان ہیں, ہم سب کو یہ کہ اللہ نے ہمارے ہاتھ میں کوشش رکھی ہے, رزلٹ نہیں رکھا. ٹھیک ہے, اگر آپ سچی دل سے کوشش کر رہو گے نا یار, اللہ کسی کے دل میں آپ کی نفرت نہیں ڈالے گا. لوگ خود بولیں گے یار یہ میری سنتا تھا, میرے کام کے لیے کوشش کرتا تھا, ہوا نہیں ہوا وہ ایک الگ میٹر ہے. مگر آپ کوشش تو کرو, اپنے لوگوں کے بیچ میں رہو. اگر آپ جیتے ہو تو 5 سال انہی لوگوں کے بیچ میں گزارو, آپ یقین کرو کہ لوگ آپ کو گلے لگائیں گے انشاءاللہ. اگر ایسا ہو, بالکل یہاں پر آپ نے شارق جمال صاحب نے بہت اچھی بات کری کہ اگر ایم کیو ایم کو وہ پاور ملی ہے اور جو ایوانوں میں جا کے بیٹھے ہیں, تو ہم لوگ کوشش کریں گے کہ ایٹ لیسٹ ہم خود جو قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ کے جو پیغامات تھے, جو ان کا نظریہ تھا, وہ ہم خود ان کو اتنا فالو کریں کہ لوگوں کو مجبور کریں کہ پھر وہ ان کو فالو کریں. بہت اچھی بات بولی ہے. خیر یہاں پہ ابھی ہمارے ساتھ اور بھی لوگ موجود ہیں. ویلکم بیک ٹو دا شو ناظرین کرام. ہمارے ساتھ اس وقت ایم کیو ایم کے رہنما امین الحق صاحب موجود ہیں, ان سے بھی ذرا بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر, کیا حال ہے, خیریت سے؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک. سر ایک سوال تھا ہمارا جو آپ سے تو لازمی بنتا تھا, کیونکہ ایم کیو ایم کے لوگوں سے, کیونکہ ظاہر ہے قائد اعظم محمد علی جناح کے فرامین جو چاہتے تھے, جیسا پاکستان چاہتے تھے, اس طریقے سے وہاں پہ پھر جو لوگ چھوڑ کے آئے, یہاں پہ ایک نئے پاکستان کی بنیاد رکھی. کیا ویژن تھا, کیا سوچ تھی, کیا چیزیں چھوڑ دیں جو اب تک جو قائد اعظم محمد علی جناح صاحب چاہتے تھے, ہم وہ پاکستان کیوں نہیں دیکھ پائے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ آج کے پاکستان میں اور قائد اعظم کی جو سوچ تھی اس میں بڑا فرق ہے. قائد اعظم کیا چاہتے تھے, ملک میں جمہوری روایت ہونی چاہیے. قائد اعظم کی خواہش تھی کہ مذہبی ہم آہنگی ہونی چاہیے تھی, بٹ انفارچونیٹلی تمام چیزیں پاکستان میں جسے کم سے کم طور سے چلی آ رہی ہیں.
مذہبی ہم آہنگی کے حوالے سے جو ان کی جو میں سمجھتا ہوں 11 اگست 1947 کی جو تقریر تھی اس کو بنیاد بنا کر آگے چلنا ہے کہ ہم بلا تفریق رنگ و نسل پاکستان کے لیے کام کریں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یس MQM جو کہ ایک لبرل پولیٹیکل پارٹی ہے اور ہماری خواہش ہوتی ہے کہ اپنے جو رینک اینڈ فائل ہے اس کے تمام مذہب کے لوگوں کو ساتھ لے کر چلیں. تو ہماری تو خواہش ہوتی ہے کہ جو قائد اعظم نے فرمایا تھا اس کو آگے لے کر چلیں. سمجھتا ہوں کہ جہاں تک اگر ہم کراچی کو دیکھتے ہیں شہر سندھ کو دیکھتے ہیں تو کچھ خرابیاں بھی نظر آتی ہیں کہ جو ہمیشہ قائد اعظم نے میرٹ کی بات کی تھی, اصول کی بات کی تھی. اگر ہم سندھ کو دیکھتے ہیں اور شہر سندھ کو دیکھتے ہیں تو ان کو معاشی طور پہ قتل عام کیا جا رہا ہے, کوٹا سسٹم لگا کر ان کو پیچھے کی طرف کر دیا گیا. یقیناً یہ تمام چیزیں جو ہیں قائد اعظم کے اصول کی منافی ہے, لیکن یقیناً MQM پاکستان کی کیا خواہش ہے؟ MQM پاکستان کی خواہش ہے کہ جو قائد اعظم کی خواہش تھی جو جسے کہتے ہیں کہ کام اور کامیابی آپ کے قدم چومے گی, تو میں سمجھتا اس پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے. سر جو ایک فرامین تھے بہت اچھی طریقے سے بتا دیا, تو آپ نے بہت اچھا بتایا گا, لیکن جو فرامین تھے کیا آپ کو لگتا ہے کہ ابھی وہ ان چیزوں کو اب جو ہماری نئی یوتھ ہے, آنے والی نسل ہے, وہ بھولتی جا رہی ہے؟ کیا ایسا کچھ لگتا ہے آپ کو کہ کیونکہ یا تو ان کی جو فرامین تھے ان کو کتابوں کے اندر, لیکچر کے اندر, یونیورسٹیز کالجز کے اندر بھی یہ چیز, یا پھر ایوانوں کے اندر بھی یہ چیز آواز اٹھانی چاہیے کہ وہ ان کی چیزوں کو دوبارہ سے لایا جائے, تاکہ ہر بچہ جو نسل نئی نوجوان نسل بڑی ہو رہی ہے تو ان کی قربانی کو بھی یاد رکھا جائے, اور جس طریقے کا پاکستان دیکھنا چاہتے تھے وہ بھی ہمارے نظر میں ہو. میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان کی جو ہائر ایجوکیشن ہے اور جو بورڈ کے جو مختلف میٹرک ہو, انٹر بورڈ ہو, اس کے اندر سوشل اسٹڈیز میں, ہسٹری کی کتابوں میں, اردو کی کتابوں میں یہ موجود ہے. اور میں ہر گزرتے دن کے ساتھ جو نوجوان ہیں, بالخصوص جو بچپنے سے شروع ہوتے ہیں, وہاں پر پاکستان کی تاریخ ہے, پاکستان کی ہسٹری ہے, مسلم لیگ کی جدوجہد ہے, جب نعرہ لگاتا کہ بٹ کے رہ گئے ہندوستان, لے کے رہیں گے پاکستان, وہ تمام چیزیں میرا خیال ہے آج کی یوتھ کو بتانا چاہیے. اور یہ لیڈران کا بھی, سیاسی لوگوں کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ اپنی تقریروں میں, اپنی تحریروں میں ان تمام چیزوں کو بتائیں. اور آئی ایم ویری مچ ہوپ فل کہ پاکستان میں جس طرح لٹریسی ریٹ بہتری کی طرف جا رہی ہے, اگر ہم 1947 کو دیکھتے ہیں تو غالباً 40% لٹریسی ریٹ تھی. آج ہم پاکستان کو دیکھتے ہیں تو 65% پلس ہے. ہماری کیا خواہش ہے کہ جو قائد اعظم کی خواہش تھی کہ ملک میں ہر طرف تعلیم ہو, اور جیسا انہوں نے فرمایا تھا کہ فیلئر از دا ورڈ ان نون ٹو می, تو میں سمجھتا ہوں ہمیں اسی طریقے سے آگے بڑھنا ہے کہ ہمیں کامیابی کے ساتھ آگے بڑھنا ہے, جدوجہد کرنا ہے, ان کے قول کو آگے کی طرف لے کر چلنا. اور میں سمجھتا ہوں کہ شہری سندھ میں یہ پوٹینشیل موجود ہے. الحمدللہ لاہور ہو, پشاور ہو, کوئٹہ, یہ تمام ہمارے شہر ہیں. ان تمام جگہوں پہ ان چیزوں کو, قائد اعظم کے اصولوں کو آگے کی طرف لے کر جایا جائے. ملک میں جمہوری روایت قائم ہونی چاہیے, ملک میں مذہبی ہم آہنگی ہونی چاہیے, ملک میں میرٹ پہ بات کرنی چاہیے, تو یقیناً ملک کامیابی کی طرف جائے گا. جی ناظرین کرام, آج ساتھ سینئر جرنلسٹ عادل ظفر خان صاحب موجود ہیں یہاں پر, ان سے ذرا بات کرتے ہیں. عادل بھائی, ایک مگر بات کروں کہ قائد اعظم کے فرامین اور ایز اے قوم ہم نے کیا لیا, کیا پایا, کیا دیکھتے تھے قائد اعظم کیسا پاکستان دے کر سوچ رہے تھے کہ ایسا ہوگا پاکستان, اور ہم نے کیا اڈاپٹ کیا, اور ابھی اس وقت کیا حال ہے؟ قائد اعظم کے فرامین جو ہیں وہ تو بہت تھوڑے, وہ کیونکہ بات کم کرتے تھے, کام زیادہ کرتے تھے. انہوں نے اپنے کردار سے بچپن سے لے کر اپنے آخری وقت تک ہمیشہ اپنے مشن پہ کام کیا. تعلیم حاصل کی, انگلینڈ گئے, بیرسٹری کی, واپس آئے, وکالت میں اتنا نام کمایا کہ ہندوستان بر صغیر پاک و ہند جو اس وقت ہندوستان تھا اس کے مہنگے ترین وکیلوں میں تھے. انہوں نے, ان کا سب سے بڑا کارنامہ جو میں سمجھتا ہوں پاکستان بنانے کے علاوہ ایک ہے, انہوں نے جو لاہور کے اندر غازی علم دین شہید تھے ان کا کیس کیا. غازی علم دین شہید میں وہ تھے جنہوں نے پبلشر کو قتل کیا تھا, اور غازی علم دین شہید وہ آدمی تھے کہ اس نے کہا کہ میں نہیں کہوں گا کہ میں نے قتل نہیں کیا, میں مر جانا پسند کروں. بہرحال قائد اعظم نے ان کا بھی کیا, اور جو بر صغیر کے لوگوں کی قیادت کی. اتنا بڑا ہندوستان, کمزور سا آدمی, عمر رسیدہ, اتنی محنت, دن و رات کام کیا, اور مذاکرات کے دوران وہ اتنے خاموش, اتنے ٹھنڈے رہتے تھے کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو کہنا پڑا ایک بار مذاکرات کے دوران کہ اف خدایا مجھے اس شخص کو بات کرنے پر آمادہ کرنے کے لیے آدھا گھنٹہ لگانا پڑا. اتنے خاموش اور اتنے ٹھنڈے مزاج کے تھے کہ ان سے کوئی بات اگلوانی بہت مشکل. اس دور کے اندر بیماری کے اندر TB کے مریض تھے, پاکستان بننے سے کئی سال پہلے بیمار تھے, لیکن اپنی بیماری کو انہوں نے کسی کے سامنے آشکار نہیں کیا. تکلیفیں جھیلتے رہے, برداشت کرتے رہے, مرض کو جھیلتے رہے, اور پاکستان کے لیے, قوم کی رہنمائی کی. پاکستان قائد اعظم سے زیادہ جو ہے نا لیڈر ایسا کوئی
बहुत कम मिलते हैं। क्या कोई तारीख उसके हिस्ट्री के बाद ऐसा लगा कि कायदे आज़म के बाद उसी में था कि यार ये था और कर जाएगा, और एज अ कौम हमने क्या लिया उनसे? अगर मैं बात नहीं, एज करूं, अ कौम तो हमने सिर्फ उनसे पाकिस्तान लिया है, बस और हम जो उनका था मतलब कि काम 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 और सिर्फ काम, अगर हम सिर्फ काम काम करते तो आज हम भिखारी ना होते। हमारा एक नाम होता, उस काम की वजह से ही नाम होता, और उस नाम की वजह से हमारी इज्जत। एक ज़माना था कि हमने जर्मनी को भी कर दिया और जापान को भी, वही पाकिस्तान को कायदे आज़म छोड़ के गए थे, और आज हम कशकोल लेकर हर जगह फिरते हैं। तो क्या कायदे आज़म की रूह तड़पते नहीं होगी अपनी कब्र? बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने जो इस मुल्क को दिया, हमें मुल्क दिया, इतना बड़ा मुल्क दिया, हमने चंद साल के अंदर उसको पहले तो आधा कर दिया, और अब जो आधा रह गया है हम उसको भी चक्कर में कि किसी ना किसी तरीके से ख़त्म करो, जान छुड़ाओ, जितना माल है लूट के खा जाओ। कायदे आज़म की तालीमात तो नहीं थी, कायदे आज़म की फरमान नहीं थे जो आज इस मुल्क में हो रहा है। सिर्फ एज अ पॉलिटिशियन की बात करें, लेकिन अगर एज अ सिर्फ कौम की बात करें तो क्या कौम ने भी कुछ नहीं लिया? कौम ने तो कुछ भी नहीं लिया ना, जो कौम को देते क्या देगा? पॉलिटिशियन ही देगा। हाँ, क्या पॉलिटिशियन ही सही नहीं है? हो गया मेरे ख्याल से नाम, अगर अभी- देखा तो सिर्फ नामों में रह गया। 25 दिसंबर आ रही है, कायदे आज़म अब डे तो बना वो भी लिया। नहीं होता, अब तो वो भी उस तरीके से नहीं मनाया जाता। वो एक मखसूस एक हिसार के अंदर हिसार सिक्योरिटी का, उसके अंदर एक छोटी सी तकरीब करना, तो कोई ऐसा वो तकरीब ना हुई। पहले होती थी, कायदे आज़म की बरसी होती थी, सालगिरह होती थी, लोग जौक दर जौक अपने घरों से निकल के झंडे लगा के कौमी लिबास पहन कर कायदे आज़म का मज़ार पाया करते थे। सुबह से शाम तक कायदे आज़म का मज़ार जो है वो लोगों से भरा हुआ करता था। कोई बदनज़मी, कोई बदतमीज़ी, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता था। अब तो बहुत बुरे हालात हैं। जो चीज़ें छोड़ गए, जो चीज़ें ख़त्म हो गई, क्या उन चीज़ों को वापस किस तरीके से लाया जा सकता है? जो फरामीन थे उन चीज़ों पर कैसे अमल दोबारा किया जा सकता है? अब तो एक नई कौम पैदा करनी होगी। जिस तरह खुदा ने बनी इसराइल को सहराओं में भटका दिया था, हम करप्शन में भटक रहे हैं, और एक न एक दिन आएगा जब ये कौम सुधरने की कोशिश करेगी और सुधरेगी। और सुधरने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ जो एक चीज़ है वो है तालीम। हमारी कौम तालीम याफ्ता हो जाएगी तो हम सब कुछ तरक्की हासिल कर लेंगे, अपना पुराना दौर हासिल कर लेंगे, अपना पुराना पाकिस्तान हासिल कर लेंगे, अपना कायदे आज़म हासिल कर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट आतिफ खान साहब मौजूद है। सुना आपने कि हमने क्या छोड़ा और क्या पाया, कायदे आज़म क्या कैसा पाकिस्तान देखते थे और हमने किस तरीके से क्या चीज़ पाया, और मतलब क्या हमारे हाथ में है इस वक्त। कायदे आज़म के फरामीन जो थे उस वक्त, जो कायदा आपने बोला, जो उनका नज़रिया था पाकिस्तान के लिए, क्या अब हैसियत कौम हमने वो चीज़ उसको अपनाया या नहीं? बिन हैसिल कौम जो है ना, कायदे आज़म के किसी भी नज़रिए पे अमल दरामद इस कौम ने किया नहीं, बल्कि करवाया भी नहीं गया। अब कोई ऐसा अच्छा कोई लीडर जो उसमें ऐसे खामियां भी, जो खूबियाँ भी नज़र नहीं आती, जो मेरे ख्याल में ऐसा कोई इस वक्त लीडर मुल्क भी में नज़र नहीं आता। कोई लीडरशिप ऐसी है ही नहीं। पॉलिटिकल पार्टी नहीं पाकिस्तान में जो पूरे पाकिस्तान को लूट करे, वो नहीं। प्रेशर ग्रुप हैं, तो प्रेशर ग्रुप में आप रहेंगे तो ज़ाहिर है कि वो कई प्रेशर्स को मिला के एक हुकूमत बन रही है। पहले था पीपल्स पार्टी एक हुकूमत बनती थी, नहीं, ख़त्म हो गया। मुस्लिम लीग क्यों ख़त्म हो गया? क्यों? उनमें प्रेशर ग्रुप बन गए। जब प्रेशर ग्रुप बन जाएंगे तो सिर्फ हुकूमत में आके माल बनाना मकसद हो जाए, मुल्क की जो है तामीर मकसद नहीं हुआ। कायदे आज़म के फरमान भी होते थे, जैसे मैं आपको जर्नली बोलूँगा, हम लोग अगर कोई बात बोलते हैं कि जैसे हमारे कौमी हीरोज़ होते थे, लेकिन आजकल की जो नौजवान नस्ल है, ना तो उनको कायदे आज़म के फरामीन याद है, ना उन पर अमल पैरा हैं। वो तो एक पॉलिटिकल तो है ही नहीं, लेकिन जो हमारी यूथ भी बड़ी और उसको भी नहीं पता। कायदे आज़म के फरामीन जो हैं किसी निसाब में मौजूद हैं? 5वीं से लेके मैट्रिक तक, इंटर तक के कोई निसाब में मौजूद है? बिल्कुल नहीं है। जब नहीं मालूम होगा तो जो लोगों के से बात सुन रहा है वो सब लोग सीना गिज़र के तौर पे सुन रहा है, और नहीं उसको ना निसाब से दिलचस्पी है, ना ही क्यों उसको तो नौकरी की पढ़ इसलिए रहा है कि नौकरी कर। लोग ये कहते हैं हम पढ़ रहे हैं, पढ़ाई के लिए कोई नहीं पढ़ा, नौकरी के लिए। और वो डॉक्टर हो, इंजीनियर, जितने प्रोफेशनल्स हैं वो अपने माल के लिए। क्यों अब्बा ने इतने पैसे खर्च किए, अब हमें ये बनना है। किस तरीके से सुधारा जा सकता है? किस तरीके से वो तालीमात जो अभी सुधरने वाली कौम है नहीं, वो भी नहीं है, सुधरने वाली कौम है नहीं। नहीं आ सकता जो सोचा था कायदे आज़म ने। अरे कायदे आज़म की सोच, वो नज़रिया, वो कहाँ है? आप मुझे बता दो। आ भी नहीं सकता ना, कोई ऐसी लीडरशिप है नहीं जो एक नारा लगा के सबको चले। कोई भी पाकिस्तान में लीडरशिप नहीं है, सब बड़े में, सब प्रेशर ग्रुपों में बचे। लोगों के जहन में अगर ये है कि कोई लीडर को फॉलो कर लेंगे, नहीं। क्योंकि केपी की अलग चल रहा है, पंजाब अलग चल रहा है, बलूचिस्तान अलग, सिंध की सियासत अलग, सिंध में 2 ताकतें आ रही हैं।
तलबा हैं उनके निसाब में कायद-ए-आज़म के फ़रामीन मौजूद हैं, अल्लामा लियाक़त अली ख़ान के मौजूद हैं। अल्लामा इक़बाल के सिर्फ शायरी को लेके चलें, जो बेसिक सोच है वो लेके नहीं चले, ठीक है। उनकी शायरों को ही वो है, लेकिन नज़रियात कायद-ए-आज़म के, लियाक़त अली ख़ान, कोई भी नज़रियात नज़र नहीं आ रहे। तो ये अल्लाह ताला बस हिदायत है, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। दुआ के अलावा आपके पास कोई चारा ही नहीं रहेगा। मुसलमान मुसीबत में घबराया नहीं करता। हमारे हौसले बुलंद हैं। अगर इसी तरह तमाम मिलत हिम्मत और सब्र के साथ काम करती रही तो हमारी ये मुसीबत इंशाअल्लाह बहुत जल्द खत्म हो जाए। हर सिम तेरे नाम के कुतबे लगा दिए, लेकिन जो तेरे ख्वाब थे यकसर भुला दिए। जी हाँ, बिल्कुल, हमने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के ख्वाब और जैसा वो पाकिस्तान देना चाहते थे वो तो हमने शायद भुला ही दिया। आपने जिस तरीके से सुना, हमने आपकी तमाम सीनियर सहाफ़ियों से भी बात करवाई, उनको बताया कि कैसा पाकिस्तान चाहते थे। अब कोई नया पाकिस्तान नहीं चाहता, मोहम्मद अली जिन्ना वाला पाकिस्तान चाहता है। लोग तो भूल गए, लेकिन हम नहीं भूलने देंगे। हमारी जस्तजू यही है, हमेशा से कायद के फरमान को हम याद भी दिलाते रहेंगे, अपनी कौम को भी, हमारे पॉलिटिशियंस को भी, सबको हम याद रखेंगे। हम कायद को नहीं भूलेंगे। ऐसे किसी नए प्रोग्राम के साथ मैं फिर हाजिर हूँगा। ताबिश हैदर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।